السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 95 تک ہم نے پڑھ لیا تھا اور ہمارا نواں پارہ جاری ہے۔ پارہ نمبر 9 ہمارا الحمدللہ اس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ دوسرا سبق پڑھیں گے پارہ نمبر 9 کا۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون۔ واولین ہے، نون مشدد پہ غنہ، قاف کو موٹا، مد جائز، مد اصلی، واو مدہ، قاف کو موٹا، واو لین، الف مدہ یا لین، میم ساکن کا اخفاء، را کو موٹا، مد اصلی، نون تنوین کا ادغام مع الغنہ، میم پہ مد واجب، را کو موٹا، ضاد کو موٹا، نون ساکن کا اخفاء، بو و مدہ، خا کو موٹا ادا کریں گے، مد اصلی ہے، میم ساکن کا اخفاء، الف مدہ، یہاں بھی واو مدہ، بو و مدہ ہے۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ۔ قاف کو موٹا، را پہ مد جائز، نون ساکن کا ادغام مع الغنہ، حمزہ کو جھٹکے سے ادا کریں گے، میم ساکن کا اخفاء ہے، حمزہ کو جھٹکے سے ادا کریں گے، الف مدہ ہے، مد اصلی ہے، نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، میم ساکن کا اظہار ہے، نون پہ مد واجب ہے، واو مدہ ہے، وقفاً مد عارض وقفی، قاف کو موٹا، را کو موٹا، مد جائز، نون ساکن کا ادغام مع الغنہ، حمزہ کو جھٹکے سے ادا کریں گے، میم ساکن کا اخفاء ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں بھی حمزہ کو جھٹکے سے ادا کریں گے۔ اچھا جی، الف مدہ ہے، ضاد کو موٹا ادا کریں گے، نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، یا میم ساکن کا اظہار ہے، بو و مدہ ہے، و مدہ ہے، را کو موٹا، لفظ اللہ کے لام کو موٹا ادا کریں گے، الف مدہ، حمزہ کو جھٹکے سے ادا کریں گے، را لام لفظ اللہ کا لام موٹا ادا کریں گے، قاف کو موٹا ادا کریں گے، واو لین ہے، خا کو موٹا ادا کریں گے، را کو موٹا ادا کریں گے، واو مدہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور وقفاً یہاں بتا چکا ہوں کہ مد عارض وقفی ہوگی۔ اولم يهد للذين يرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ۔
میم ساکن کا اظہار ہے یا مدہ ہے، را کو باریک پڑھیں گے، واو مدہ ہے، را ضاد کو موٹا ادا کریں گے، نون ساکن کا اقلاب ہے، نون کو میم سے بدل کے پڑھیں گے، مد جائز ہے، یہاں نون ساکن کا ادغام بلا غنہ ہے، واو لین ہے، شین پہ مد واجب ہے، صاد کو موٹا ادا کریں گے، با پہ قلقلہ ہے، مد اصلی ہے، یہاں میم ساکن کا اخفا ہے، واو مدہ ہے، میم ساکن کا اظہار ہے، ٹھیک ہے جی، قا کو موٹا ادا کریں گے، مد اصلی ہے، قاف کو موٹا، واو مدہ ہے، میم ساکن کا اظہار، یہاں بھی الف مدہ ہے، و مدہ ہے، قاف کو موٹا ادا کریں گے، را کو موٹا ادا کریں گے، مد اصلی ہے، قاف صاد کو موٹا ادا کریں گے، لیہ لین، نون ساکن کا اقلاب، با پہ مد واجب ہے، ہاں الف مدہ ہے، قاف کو موٹا ادا کریں گے، دال پہ قلقلہ ہے، جیم پہ مد واجب ہے، میم ساکن کا اظہار، را کو موٹا، یہاں میم ساکن کا اخفا، مد اصلی، الف مدہ، یہاں بھی واو مدہ، حمزہ کو جھٹکے سے ادا کریں گے، واو مدہ ہے، الف مدہ ہے، واو مدہ ہے، میوں، نون ساکن کا اخفا ہے، قابل، قاف کو موٹا، با پہ قلقلہ کریں گے، مد اصلی ہے، طا کو موٹا ادا کریں گے، ساتھ قلقلہ بھی کریں گے، لفظ اللہ کے لام کو موٹا ادا کریں گے، مد اصلی ہے، قاف کو موٹا، واو مدہ کا مد اصلی ہے، ری، را کو باریک پڑھیں گے، یا مدہ ہے، وقفاً کون سی مد ہوگی؟ مد عارض وقفی، اور مد عارض وقفی ہے کیا؟ یہ آپ سلسلہ قواعد التجوید پلے لسٹ میں جا کر تفصیل کے ساتھ اس مد کو سمجھ سکتے ہیں۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين الف مدہ، دال پہ قلقلہ، الف مدہ، را کو باریک، میم ساکن کا ادغام، نون ساکن کا اظہار ہے، یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، نون ساکن کا ادغام مع الغنہ ہے جی، دال پہ قلقلہ کریں گے، نون مد جائز ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، میم ساکن کا اظہار ہے، فا مد اصلی ہے، قاف کو موٹا ادا کریں گے، یا مدہ ہے، میم مشدد پہ غنہ، الف مدہ، نون ساکن کا اقلاب، میم ساکن کا ادغام، واو مدہ، مد اصلی، دونوں جگہ مد اصلی ہے، مد جائز، مد اصلی، را کو باریک، واو لین، اسلام کو لمبا نہیں کریں گے، وَمَلَئِهِ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، مد اصلی ہے، وا کو موٹا ادا کریں گے، واو مدہ ہے، الف مدہ ہے، نون ساکن کا موٹا اخفا ہے، وا کو موٹا ادا کریں گے، را کو موٹا ادا کریں گے، یا لین ہے، اچھا جی، الف مدہ ہے، مد اصلی ہے، قاف کو موٹا ادا کریں گے، دیہ مدہ ہے، قاف کو موٹا ادا کریں گے، الف مدہ ہے، مو مدہ ہے، مد اصلی ہے، یہاں بھی پھر را کو باریک پڑھیں گے، واو لین ہے، انی، نون مشدد پہ غنہ، یا مدہ، را کو موٹا ادا کریں گے، واو مدہ ہے، نون تنوین کا یہاں ادغام مع الغنہ ہے، یہاں نون ساکن کا ادغام بلا غنہ ہے، جب بلا غنہ اس کا مطلب غنہ نہیں کریں گے، ہوگا ادغام لیکن غنے کے بغیر ہوگا، را کو موٹا ادا کریں گے، مد اصلی ہے، می یا مدہ ہے، حقیق علی الا اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين
فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. قاف کو موٹا یا مدہ ہے، نون تنوین کا اظہار مد جائز، نون ساکن کا ادغام بلا غنہ مد جائز، قاف کو موٹا واو مدہ. لفظ اللہ کے لام کو موٹا ادا کریں گے، قاف کو موٹا ادا کریں گے. یہاں بھی دال پہ قلقلہ ہے، میم ساکن کا اخفا ہے، نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، یہاں نون ساکن کا ادغام بلا غنہ ہے. را کو موٹا، میم ساکن کا اظہار را کو موٹا، نون پہ مد جائز، را پہ مد واجب، را کو موٹا ادا کریں گے. ای یا مدہ ہے وقفاً مد عارض وقفی. قاف کو موٹا الف مدہ، نون ساکن کا اخفا یہاں بھی. اچھا حمزہ کو جھٹکے سے ادا کریں گے. جی آ مد اصلی ہے، نون تنوین کا اخفا ہے، حمزہ کو جھٹکے سے ادا کریں گے، مد جائز ہے. یہاں بھی نون ساکن کا اخفا ہے اور یہاں بھی. ٹھیک ہے جی. صاد کو موٹا ادا کریں گے، مد اصلی ہے. قاف کو موٹا ادا کریں گے، یہ مدہ ہے. یہاں بھی قاف کو موٹا ادا کریں گے، مد اصلی ہے. صاد کو موٹا ادا کریں گے، الف مدہ ہے. الف مدہ ہے، نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، بی یا مدہ ہے. تو وقفاً مد عارض وقفی آج ہم یہاں تک پڑھتے ہیں. اب مکمل تلاوت سماعت فرمائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت
بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. آیت نمبر 107 تک ہم نے پڑھا ہے. انشاءاللہ تعالی آگے ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.